الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الماعون 7 آیات 1 رکوع۔ معون کہتے ہیں عام چیز کو، چھوٹی چیز کو، اور اس سورت کے مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت، کیا تم نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، جزا کو۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے۔ اور بالدین کے 2 معنی ہیں، ایک تو دین کو جھٹلانے والا، اور دوسرا روز جزا یعنی قیامت کا انکار کرنے والا۔ تو بظاہر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، لیکن تبصرہ سب کے لیے ہے، حکم سب کے لیے ہے، حکم عام ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جو یوم جزا یعنی آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک، پس وہ، الذی، جو، یدعو، دھتکارتا ہے، الیتیم، یتیم کو۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، بس وہ جو یتیم کو دھتکارتا ہے یا دھکا دیتا ہے۔ ولا یحض، ولا، اور نہیں، یحض، ترغیب دلاتا، علی طعام، کھانا کھلانے پر، مسکین، مسکین کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب دلاتا ہے۔ تو یہاں پر اس شخص کا ذکر کیا گیا کہ جو یوم آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، جزا سزا کو نہیں مانتا۔ تو اہل عرب وہ یتیم کو اور عورتوں کو خاص کر کے میراث سے محروم کر دیتے تھے۔ جو مال وراثت ہوتا، ورثاء میں سے جو وارث مضبوط ہوتا، طاقتور ہوتا، وہ باقی ورثاء کو محروم کر دیتا، یعنی ان سے ان کا حصہ بھی چھین لیتا، اس پر قابض بن بیٹھتا۔ اور ولا یحض علی طعام المسکین، اور پھر دوسرا ذکر کیا مسکین کا۔ مسکین کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، آمدن کم ہوتی ہے، اس کی آمدن سے اس کی ضروریات زیادہ ہوتی ہے، بنیادی ضروریات، ایک ہوتی ہیں ضروریات، ایک ہوتی ہیں سہولیات۔ تو جس کی بنیادی ضروریات اس کی آمدن سے زیادہ ہے، وہ مسکین ہے، محتاج ہے، یعنی کمزور ہے۔ تو اس کو کھانا کھلانا درکنار، بلکہ اس کی ترغیب بھی نہیں دلاتے، یعنی حب مال کی وجہ سے اتنا زیادہ دل میں شدت پیدا ہو گئی، سخت دل ہو گیا کہ اب وہ دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہیں، اور کسی کمزور کو، مسکین کو، محتاج کو دیکھتے ہیں تو ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ جلدی نہیں کرتے، یعنی وہاں پر بھی ان کا دل نہیں مانتا۔ تو یہ بات عام سی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی کہ کسی کا حق کھانا، اور خاص کر کے مال میراث میں سے عورتوں اور بچوں کو، یتیموں کو اس سے محروم کر دینا، یہ عام بات سمجھی جاتی ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کرتے ہیں، کسی کا حق کھا جاتے ہیں، کسی یتیم کا یا کسی اور کا، تو ان کے لیے اللہ کا کیا عذاب ہے، اللہ کی بڑی پکڑ ہے، سخت پکڑ ہے، آگے ذکر ہے اس کا۔
فویل، بس بڑی ہلاکت ہے للمصلین، نمازیوں کے لیے. فویل للمصلین، بس بہت بڑی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ ہر نمازی کے لیے نہیں، بلکہ الذین ہم، وہ جو عن صلاتہم، اپنی نمازوں میں ساہون، غافل ہیں. الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ نمازی جو یا وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں، ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. اور پیچھے ذکر کیا یتیم اور مسکین کا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس نمازی کا جو اپنی نماز سے غافل رہتا ہے. تو ان سب کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے. دونوں کا آپس میں ربط ہے، دونوں کے لیے ہلاکت ہے. اب نماز میں سستی کرنا یا نماز کے اندر نماز کو چھوڑ دینا، یہی ہے نماز میں غافل رہنا. کہ نماز کو چھوڑ دیا، یا نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی، عام حالت کے اندر نماز کو چھوڑ دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ وقت دیکھتا ہے، جب وقت پورا ہونے کو ہوتا ہے تو پھر جلدی جلدی نماز کو ٹھکے مار دیتا ہے، جلدی جلدی ادا کر دیتا ہے. یعنی اس طرح نمازوں کے اندر غفلت کرنا. اور ان دو آیات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، کیونکہ منافقین کا جو تعلق ہے وہ مدینہ سے تھا. یہ وہاں پیدا ہوئے، عبداللہ بن ابی کے یہ سارے پیروکار تھے. تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. اور منافق بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اعتقادی منافق، عملی منافق. اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے کہ جو عقیدے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخرت کا یا کسی بھی ایک رکن کا انکار کر دیتا ہے، مانتا نہیں ہے. اور عملی منافق کہ جو اپنے عملوں کے اندر سست ہوتا ہے، اس کی عمل کمزور ہوتے ہیں، یا وہ اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. تو ان سب لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ہلاکت رکھی ہے، عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. الذین ہم، وہ جو یراؤن، دکھاوا کرتے ہیں. الذین ہم یراؤن، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. دکھاوا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، یہی کہ عام نماز پڑھتے ہیں، جب پتہ چل جائے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو زیادہ اچھا کر لیتے ہیں. یعنی مزید اس کو اچھا پڑھنے کی، خوبصورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے. یعنی اپنے عمل میں ریاکار ہے، ریاکاری کرنے والے ہیں. وَيَمْنَعُونَ، اور وہ منع کرتے ہیں یا روکتے ہیں، ماعون، برتنے کی چیز. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ عام ضرورت کی چیز سے منع کرتے ہیں. عام ضرورت کی چیز چھوٹی چھوٹی، یعنی جو عام گھروں کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی برتن ہے یا ماچس ہے، کوئی دوسرا اوزار ہے، کوئی چھوٹی چیزیں جو عام ضرورت کی ہوتی ہیں، وہ بھی کسی کو نہیں دیتے، اس سے بھی کسی کی ضرورت نہیں پوری کرتے. یعنی دل اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس پر بھی منع کر دیتے ہیں. اور امام طبری رحمہ اللہ نے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے کچھ مفسرین کا ذکر کیا کہ وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی مال کثیر میں سے مال قلیل نہیں نکالتے، اس کو بھی روک لیتے ہیں، صدقہ نہیں کرتے. اور اس سے مراد فرضی زکوٰۃ بھی لی گئی ہے کہ مال میں سے جو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ بھی نہیں دیتے، بلکہ وہ بھی روک لیتے ہیں کہ یہ دینے سے کہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے. اور کچھ صحابہ سے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، خاص کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی تفسیر سے کہ اس سے مراد عام گھر کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں
استعمال ہونے والی ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے، ان کو بھی روک لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی بخیلی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔